نعرہ مجمد اور ہاتھ بلند کر کے کیا جواب مصطفیٰ کی ہم سفر السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور تھوڑا سا وقفہ رکھیں صدیق ہمارا رہبر ہے صدیق ہمارا رہبر ہے ہاتھ اٹھا کے کہتے جائیں صدیق ہمارا رہبر ہے صدیق ہمارا رہبر ہے ہم رہبر کے گن گائیں گے ان کی عظمت کی خوشبوئیں ان کی عظمت کی خوشبوئیں سارے عالم میں لہرائیں گے صدیق ہمارا رہبر ہے وہ افضل امت ہے بے شک وہ اول خلیفہ ہے بے شک وہ افضل امت ہے بے شک وہ اول خلیفہ ہے بے شک وہ افضل امت ہے بے شک وہ اول خلیفہ ہے بے شک ہم ان کی عظمت کی خوشبو ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر ہم ان کی خلافت کا پرچم ہم ان کی خلافت کا پرچم سارے عالم میں لہرائیں گے صدیق ہمارا رہبر ہے جو غار و مزار کا ساتھی ہے مل کے کہیں سبحان اللہ جو غار و مزار کا ساتھی ہے وہ کوثر پہ بھی ساتھ ہوگا جو غار و مزار کا ساتھی ہے وہ کوثر پر بھی ساتھ ہوگا محبوب سے لے کر امت کو محبوب سے لے کر امت کو محبوب سے لے کر امت کو کوثر کا جام پلائیں گے صدیق ہمارا اصحاب ساتھ اسلام کی ہے اسلام ملا ان کے صدقے اسلام ملا ان کے صدقے اصحاب کا منکر کافر ہے صدیق کا منکر کافر ہے فاروق کا منکر کافر ہے عثمان کا منکر کافر ہے حیدر کا منکر کافر ہے عائشہ کا منکر کافر ہے یہ نعرہ ہم لگوائیں گے صدیق ہمارا رہبر ہے ہم رہبر کے گن گائیں گے شان صحابہ شان سیدنا صدیق اکبر شان سیدنا صدیق اکبر بہت ہی خوبصورت کلام اس کے ایک دو اشعار شعر لکھتا ہے اسا نام صدیق دا لینا ہے ہر دور دے اندر گج وج کے اسا نام صدیق دا لینا ہے ہر دور دے اندر گج وج کے اصول سانو سیجد سے اس سیجد چڑھنے دھج وج کے اس سیجد چڑھنے سج دھج کے اسحاق دا سبق پکایا ہے سڈ مرشد نے فرمایا
مرشد فرمایا ہے حق والے حق تے مارے ویدے نہیں جان بچان دے بھج بھج کے اسنام صدیق دلینا ہے ہر دور دے اندر گج بج کے تکرار سال دے منظر نو سریار دا رکھ کے گود دے وچ سریار دا رکھ کے گود دے وچ صدیق اکبر نے تکیا اج یار دا چہرہ رج رج کے اسنام صدیق دا لہڑا آپ میرے ساتھ مل کر پڑھیں بس 5-10 سیکنڈ اسنام صدیق دا لہڑا ہر دور دے اندر گج وج کے اے سولے سانو سجد سے اس سجد چڑھ دے سج دھج کے آج پھر ہم سابقہ روایتی سالوں کی طرح پریس کلب منڈی باؤدون کے سامنے جمع ہے اور ہمارا درینہ مطالبہ کیا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر ایک شخص موجود ہے کہ جس کی ملک کے اندر کوئی خدمات ہے اس کی یوم وفات یوم شہادت پر عام تعطیل کا اعلان کیا جائے اور اس کو سرکاری سطح پر منایا جائے تو یہ ملک کلمے کی بنیاد پر بنا لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا اور لا الہ الا اللہ سمجھانے والے کون تھے وہ سیدنا صدیق اکبر تھے خود نبی علیہ السلام نے پڑھایا لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ لیکن قربان جو صدیق اکبر پر انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو جب کلمے کی بنیاد پر یہ ملک مرز وجود میں آیا تو پھر صدیق اکبر کی یوم وفات پر عام تعطیل کا اعلان کیوں نہیں پھر اس کو سرکاری سطح پر کیوں نہیں منایا جا رہا کون صدیق اکبر جس نے نبی علیہ السلام پر اپنے گھر کا سارا مال لٹایا اور کہہ دیا یا رسول اللہ اگر گھر میں ایک سوئی بھی ہوتی تو آپ کی خدمت میں لا کر پیش کر دیتا پھر میں کونا کہوں جس کو صدیق خدا نے کہا جس کو صدیق خدا نے کہا اس کو صدیق مصطفیٰ نے کہا جو اس صدیق سب اولیاء نے کہا میں بھی کہتا ہوں صدیق ہے جو نہ مانے صدیق کو وہ زندگی والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله العلي العظيم سب سے پہلے میں جناب راؤ اشرف حسینی صاحب کو مبارکباد پیش کر رہا ہوں کہ آج منڈی بہاؤدین کی گلیاں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے نام سے گونجی ہے میں نے صرف 2 باتیں کر کے اجازت لینی ہے پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تذکرہ اس طور پہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صاحب اور دوست لا تحزن غمگین نہ ہو آج کا دشمن اگر باہر آ سکتا ہے قیامت تک آپ کی دشمنی میں لوگ بھونکتے
ہونی چاہیے انشاءاللہ العزیز ہمارے جیڑا بھی صدیق دا غلام دوستو جنت ہے اس دا مقام دوستو جیڑا بھی صدیق دا غلام دوستو جیڑا بھی صدیق دا غلام دوستو جنت ہے اس دا مقام دوستو مزار ایک پاس مہراج ایک پاس ہار والی راج دا مزار ایک پاس ہے مزار ایک پاس ہار ایک پاس ہار والی راج دا اظہار ایک پاس ہے ہار والی راج دا اظہار ایک پاس ہے اللہ سونے پیارے صدیق نو لٹائے اونچا مقام دوستو جیڑا بھی صدیق دا غلام دوستو جنت ہے اس دا مقام دوستو سب سے پہلے اپنی حاضری کو یقینی بنانے کے لیے میری آواز کے ساتھ آپ نے آواز بلند کرنی ہے خلیفہ بلا فصل خلیفہ بلا فصل سب سے پہلے تو میں مرد مومن جناب راؤ اشرف حسینی صاحب کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آج ضلع منڈی بہاؤالدین میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت یا یوم ولادت ہو یا حضرت ابو بکر صدیق صاحب کا جو ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے خلیفہ تھے سب کرنے میں مرد مومن جناب راؤ اشرف حسینی صاحب کا بہت اہم کردار ہے میں نے خراج تحسین پیش کرتا ہوں مرکزی انجمن تاجران کی طرف سے جب بھی سنی علماء کونسل نے ہمیں بلایا ہمیں آواز دی ہم شانہ بشانہ کھڑے ہوئے اور اسی طرح جب کبھی ہم نے پرامن احتجاج کے لیے سنی علماء کونسل کے ممبران کو اور جناب راؤ اشرف حسینی صاحب سے گزارش کی تو تمام لوگوں نے ہمارے ساتھ بھی شرکت کی اور اپنی شرکت کو ہمارے ساتھ یقینی بنایا میں اس کے لیے بھی شکر گزار ہوں راؤ اشرف حسینی صاحب کا اور ان کی تمام دوستوں کی جماعت کا میرا حکومت وقت سے پرزور مطالبہ ہے کہ آج کے دن کو اور 22,000 مربع میل کی جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور حضرت ابو بکر صدیق کا نماز جنازہ پڑھایا ان کے بھی یوم وفات کو سرکاری تعطیل کا اعلان کیا جائے اور یہ دن سرکاری سطح پہ منایا جائے میری درخواست ہے میں ٹائم کم ہونے کی وجہ سے آپ سے اجازت چاہتا ہوں جاتے جاتے ایک دفعہ پھر آواز بلند خلیفہ بلا فضل خلیفہ بلا فضل شکریہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قابل
قابل صد احترام معزز سامعین کرام اور صحابہ کرام کے دیوانوں اور پروانوں، آج 22 جمادی الثانی ہے اور یوم صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے پورے ملک کے اندر ریلیاں منعقد کی جا رہی ہیں۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس امت کے پہلے مسلمان ہیں۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے سب سے پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اور اس وقت میں ساتھ دیا کہ جب اپنے چھوڑ کر جا رہے تھے۔ جناب صدیق اکبر ہی وہ شخصیت ہیں کہ جو اس مشکل وقت کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوئے، اور اس انداز سے کھڑے ہوئے کہ انہوں نے اپنا تن من دھن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وار دیا۔ ایک موقع پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے اپنی پسند کی 3 چیزیں بیان کرنے لگے اور فرمایا حبب الی من الدنیا 3، کہ مجھے دنیا میں سب سے زیادہ جو چیزیں پسندیدہ ہیں دنیا و ما فیہا سے، وہ 3 چیزیں ہیں، اور وہ 3 چیزیں بیان فرمائیں۔ ایک النظر الی وجہ، یا رسول اللہ میں آپ کے چہرے انور کی طرف دیکھتا رہوں، یہ مجھے دنیا و ما فیہا سے زیادہ پسند ہے۔ اور پھر اللہ نے ایسا موقع بھی دیا کہ غار کی تنہائیوں میں ابو بکر صدیق یکا یک تنے تنہا محمد رسول اللہ کے چہرے کی زیارت کرتے رہے۔ اور علامہ ابن حجر اسقلانی نے لکھا ہے کہ کأن القرآن یفتح فی الرحل، کہ محمد رسول اللہ کا چہرہ صدیق اکبر کی گود میں ایسے نظر آتا جیسا کہ رحل میں قرآن کھلا ہوا ہے۔ اور دوسری چیز بیان کی کہ یا رسول اللہ کہ مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ چیز یہ ہے وَإِنفَاقُ مَالِي عَلَىٰ أَمْرِكَ، کہ میں اپنا مال سب کچھ آپ پر قربان کر دوں۔ پھر کوئی موقع ایسا نہیں آیا کہ جہاں پر صدیق اکبر پیچھے رہ گئے ہوں اور دوسرا کوئی آگے نکل گیا ہو۔ حضرت فاروق اعظم نے کئی دفعہ کوشش کی کہ میں ابو بکر صدیق سے آگے نکل جاؤں، لیکن کوئی موقع ایسا آیا ہی نہیں کہ جہاں پر ابو بکر پیچھے رہ جائے اور کوئی اور آگے نکل جائے۔ اور کوئی آگے نکل سکتا کیسے ہے؟ کیونکہ نام جو ابو بکر ہے، اور ابو بکر نام کی یہ خاصیت ہے، جہاں دیکھو گے ابو بکر پہلے نمبر پر نظر آئے گا۔ چاہے گستاخ صحابہ گالی دے گا، ابو بکر کا نام لے گا، پھر بھی ابو بکر پہلے نمبر پر نظر آئے گا۔ ابو بکر ہر موقع کے اوپر پہلے ہے، چاہے وہ مال کے اعتبار سے ہے، جان کے اعتبار سے ہے، اولاد کے اعتبار سے ہے، جہاں بھی نظر آئے گا تو ابو بکر پہلے نمبر پر نظر آئے گا۔ اور تیسری چیز بیان فرمائی کہ ان یکون بنتی فی بیتک، میرا دل چاہتا ہے کہ میری بیٹی آپ کا حرم ہو، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں دے دی، اور پھر قیامت تک حجرہ عائشہ کو اللہ نے جنت قرار دے دیا، جہاں محمد رسول اللہ آرام فرما رہے ہیں۔ اور صرف محمد رسول اللہ نہیں، پھر ساتھ غار یارو مزار حضرت ابو بکر بھی آرام فرما رہے ہیں، پھر حضرت فاروق اعظم بھی آرام فرما رہے ہیں۔ تو صدیق اکبر وہ شخصیت ہے کہ جو جہاں بھی دیکھیں گے پہلے نمبر پر نظر آئے گا۔ تو آج یوم صدیق اکبر پر یہ مطالبہ ہے حکومت وقت سے کہ یوم صدیق اکبر کو سرکاری طور پر منایا جائے، عام تعطیل کا اعلان کیا جائے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور مقدس شخصیات کے لیے انشاءاللہ جہاں تک ہو سکا تو جمعیت علماء اسلام ہر میدان میں ہر محاذ پہ انشاءاللہ آگے ہوگی۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی امت پر بہت احسانات ہیں۔ ان احسانات میں سے سب سے عظیم احسان قرآن مجید کا کتابی شکل میں مرتب اور مدون ہونا ہے۔ قرآن مجید اللہ کا
کلام ہے فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ۔ قرآن مجید اللہ کا کلام کتابی شکل میں محفوظ ہے لوح محفوظ میں فی لوح محفوظ۔ اللہ رب العزت نے اس قرآن کی طرف اشارہ کیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس قرآن میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ پھر اللہ نے ارادہ فرمایا اس قرآن کے نزول کا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا لوح محفوظ سے، جہاں پہ بیت اللہ بالکل اس کے محاذات میں ایک اور بیت اللہ ہے جس کو بیت المعمور، بیت العزت، بیت العظمت، بیت سرا کہتے ہیں۔ وہاں پہ فرشتے طواف کرتے ہیں، ایک وقت میں 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں۔ جس فرشتے نے ایک دفعہ طواف کر لیا قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں آتی۔ وہاں پہ اللہ رب العزت نے اس قرآن کو نازل کیا کتابی شکل میں مکمل، اس اعتبار سے قرآن کو انزال کہتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے قرآن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر نازل کیا، اس اعتبار سے قرآن کو تنزیل کہتے ہیں۔ پھر حضور نے وہ قرآن صحابہ کرام کو سکھلا دیا اور دنیا سے تشریف لے کے قرآن صحابہ کے سینوں میں محفوظ تھا، لیکن کتابی شکل میں مکمل اس انداز سے مرتب اور مدون نہیں تھا۔ بعض آیات، بعض صورتیں صحابہ کرام کے گھروں میں موجود تھیں۔ حضور دنیا سے رخصت ہو گئی۔ حضور کی وفات کے بعد جب مسیلمہ کذاب کے خلاف جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مجاہد ختم نبوت نے لشکر بھیجا، وہاں پہ سینکڑوں صحابہ شہید ہوئے، جن میں بڑی تعداد حفاظ کرام کی تھی، قرۂ عظام کی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فکر لاحق ہوئی اگر اسی طرح قرۂ کرام، حفاظ کرام شہید ہوتے رہے تو قرآن کی حفاظت کا مسئلہ درپیش ہوگا۔ ابوبکر صدیق کی خدمت میں آ کے عرض کیا حضرت میری رائے ہے کہ قرآن کو کتابی شکل میں مرتب کر دیا جائے۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں وہ کام کیوں کروں جو رسول اللہ نے نہیں کیا۔ شروع میں ان کا شرع صدر نہ ہو سکا، حضرت عمر مسلسل اصرار کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ابوبکر صدیق کا بھی شرع صدر فرما دیا۔ فرمایا کہ بلاؤ زید بن ثابت کو۔ زید بن ثابت حضور کے وحی کاتب وحی تھے، اہل مدینہ ان کو یا کاتب الوحی کے نام سے بلاتے تھے، ان کو بلایا گیا، ان سے مشاورت ہوئی، پھر ایک کمیٹی تشکیل دے دی گئی قرآن کو مرتب اور مدون کرنے کے لیے۔ اب قرآن کو سینوں سے سفینے میں لایا گیا۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ کا یہ احسان ہے امت پر۔ آج ہمارے پاس جو قرآن کا نسخہ موجود ہے، جو قرآن کتابی شکل میں موجود ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا تھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ اللہ کا کلام لوح محفوظ میں کتابی شکل میں تھا، پھر وہ کتاب جس کو صحابہ کرام مرتب کریں گے ابوبکر صدیق کے دور خلافت میں، اس کتاب میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ آج ہمارے پاس اگر قرآن ہے، ابوبکر کا احسان ہے اس امت پر، حضرت عمر کا احسان ہے اس امت پر۔ آج قرآن ہمارے پاس ہے۔ دنیا میں اگر کوئی مسلمان بننا چاہتا ہے سب سے پہلے قرآن کو تسلیم کرے گا۔ اگر قرآن کے ایک نقطے کا انکار کرے گا دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اب ہم اس سے پوچھتے ہیں تو مسلمان ہے؟ وہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں۔ تیرے پاس کیا ڈگری ہے؟ تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ قرآن ہے؟ کہتا قرآن ہے۔ اس قرآن کا سب سے پہلا راوی جو ہے وہ بتا کون ہے؟ جس نے اس کتاب کو مرتب کروایا، آقا اپنے حکم سے مرتب کروایا، تو ماننا پھر ابوبکر صدیق پکے مومن ہے، ماننا پھر ابوبکر پکے مسلمان